اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لفاطمة 9 اسماء عند اللہ تبارک وتعالی صلوات مومنین کرام، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں۔ پہلا نام مبارک فاطمہ، صلوات پڑھیے سارے۔ ان 9 ناموں میں ایک نام مبارک جو اللہ نے بنت پیغمبر کا رکھا، وہ نام ہے طاہرہ۔ طاہرہ خداوند عالم نے اس بی بی کو طاہرہ بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس بی بی کا نام بھی طاہرہ رکھا۔ میں بھول نہ جاؤں آپ تمام احباب کا، مسجد خدیجۃ الکبریٰ کی جو انتظامیہ میں ہم سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بی پاک صلوات اللہ علیہ کے ذکر کے لیے مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لاتے رہے اس 5 روزہ مجالس میں، ان 5 روزہ مجالس میں سیدہ طاہرہ آپ سے راضی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہمارے جو بزرگان دنیا سے رخصت ہو گئے، جو نسلیں قیامت تک آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب کرے۔ ایک چیز کی میں نے شدید کمی محسوس کی ہے، اتفاق سے رات مظہر بھائی کے گھر میں وہ موضوع بھی چھڑا۔ میں بہت ساری جگہ پر متعدد مقامات پر اس چیز کی طرف مومنین کی توجہ پہلے دلاتا رہا ہوں، جو یہاں پر مجھے زیادہ کمی محسوس ہوئی کہ ان مجالس میں
بچوں کی، نوجوانوں کی، جوانوں کی تعداد بزرگوں کی نسبت بہت کم ہے۔ قاعدتاً بزرگوں کی تعداد سے نوجوانوں کی، جوانوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ میں صرف ایک مشاہدہ تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک فیملی کو میں جانتا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ حج کیا تھا، مومن ہیں، شیعہ ہیں، لیکن وہ میاں بیوی دونوں باوجود اس کے کہ وہ شیعہ ہیں، ان کے بیٹوں میں سے کوئی بھی راہ اہل بیت پر نہیں۔ اور جب تحقیق ہوئی، میں نے اپنے طور پہ، مجھے بڑا افسوس ہوا، تجسس ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے، ماں باپ شیعہ ہیں اور اولاد شیعہ نہیں، راہ اہل بیت پر نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا تھا میری اس تحقیق کا کہ وہ کبھی اپنے بچوں کو مجلس حسین میں لے کر نہیں گئے، یقین کیجیے۔ یہ مجلس، اس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، ہمارے بزرگوں نے، یہ امانت ہے جو ہم تک پہنچائی، ہم نے یہ امانت نسلوں تک پہنچانی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مجلس اہل بیت کا، مجلس امام حسین علیہ السلام کا راستہ دکھایا۔ یہ راستہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بند نہیں کرنا، اس راہ سے ہٹانا نہیں ہے اپنی نسل کو، یہ دروازہ اپنی نسل کو دکھانا ہے۔ آپ میں سے ہر فرد اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ جب مجلس میں جانا ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک یلغار ہے مکتب تشیع کے خلاف، محاذ کھلے ہوئے ہیں، جنگ کے انداز بدل گئے نا، اب محاذ کھلے ہوئے ہیں، سکول کالج میں، یونیورسٹیوں میں تشیع کے خلاف جو زہر گھولا جاتا ہے، ہمارے نسل کے ذہنوں کو جو مسموم کیا جاتا ہے، اگر ان کے سوالوں کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوں گے اور کافی و شافی جواب نہیں ہوگا، نتیجتاً یہ ہوگا کہ یہ قیمتی گوہر جو محبت و ولایت محمد و آل محمد والے، یہ چھن جائے گا۔ یہ راہ ولایت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جتنے شیطانی حملے ہیں، جتنی شیطانی تبلیغات ہیں، جتنی مکتب کے خلاف تبلیغات ہیں، جتنا پروپیگنڈا ہے، ان سارے پروپیگنڈے کا جواب اپنی نسلوں کو راہ اہل بیت پر گامزن رکھنے کا طریقہ وہ صرف مجلس امام حسین، صرف مجلس، اور کچھ بھی نہ کریں آپ۔ اسی مجلس سے ان کے سوالوں کے جوابات بھی ان کو ملتے ہیں، ان کے اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کی تشفی ہوتی ہے، یہیں آ کے ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذکر اہل بیت سے اور کچھ بھی نہ ہو، محبت اہل بیت میں اضافہ ضرور کرتی ہے مجلس امام حسین۔ بہرحال مجھے اس بات پہ نہ تعجب ہوا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، بحریہ میں لوگ جو رہتے ہیں تو وہ آپ کی ثروت مالی اور آپ کا مقام یہ رزلٹ تو نہ دکھائے کہ بحریہ میں آ کے لوگوں سے محبت اہل بیت کا گوہر ہی چھن گیا۔ کیوں نہیں آتے آپ کے بچے مجلس میں؟ آپ کیوں نہیں لاتے اپنے بچوں کو؟ یہاں پہ تو بچوں کی جوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی مجالس میں، اور یہاں سب سے کم ہے۔ انشاءاللہ احباب متوجہ رہیں گے، اگر اس راہ کو حق سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کوشش کرنا ہوگی، یقین فرمائیے، ورنہ اگلی نسلوں سے یہ چیز چھن جائے گی۔ اس کو نہ آپ ایک فریضہ سمجھ کر، ایک
ایک واجب سمجھ کر اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ سلسلہ پھر وہ چراغ جلتا رہے گا انشاءاللہ، نسلوں میں محبت اہل بیت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، نبی کریم کی حدیث مبارک، وہی نور عینی، میرا حصہ ہے فاطمہ، میری آنکھوں کا نور ہے فاطمہ۔ ثمرۃ فؤادی، میرا میوہ دل ہے فاطمہ۔ وبہجۃ قلبی، میرے دل کی خوشی کا نام ہے فاطمہ۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ نبی کریم تعارف کرواتے جا رہے ہیں اور تعارف میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ میری آنکھوں کا نور ہے، میرا میوہ دل ہے، میرے دل کی خوشی ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ فرمایا وہی روحی التی بین جنبی، میرے وجود میں جو روح چل رہی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ وجود رسالت میں، بدن رسالت میں سیدہ طاہرہ روح کا درجہ رکھتی ہے۔ وہی الحوراء الانسیہ، اللہ کی اس کائنات میں انسانی شکل میں کوئی حور ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ وسیدۃ نساء العالمین، بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عالمین کی عورتوں پر اللہ نے مریم کو بھی منتخب فرمایا ہے۔ ملائکہ آتے تھے جناب مریم کے پاس، وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے عالمین کی عورتوں پر جناب مریم کو بھی منتخب فرمایا ہے، وہ بھی سیدہ نساء عالمین ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمین، تو فرق کیا ہوا؟ فرق سنیے، رسول اللہ نے فرمایا اما مریم سیدۃ نساء اہل زمانہا، مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَمَّا ابْنَتِ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، میری بیٹی اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے، خود مریم کی بھی سردار۔ طاہرہ، یہ جو میں نے آیت پڑھی نا ابھی، یہ آیت تطہیر ہے جناب مریم کے لیے۔ ملائکہ آ کے کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا۔ عربی گرامر کی روح سے وہی مادہ ہے، یہ آیت تطہیر جناب مریم کے لیے اور اہل بیت کے لیے، سیدہ طاہرہ کے لیے جو آیت تطہیر ہے وہ ہر مومن کے دل پر نور کے لفظوں کے ساتھ نقش ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا ارباب دانش ذرا لطف لیجئے گا، جناب مریم کے لیے جو طہارت کا اعلان ہوا ہے وہ طہرا فعل ماضی کے صیغے سے ہوا، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے میں دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا گزشتہ زمانے میں، لیکن جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اور اہل بیت رسول کی جو طہارت کا اعلان پروردگار نے فرمایا وہ فعل مضارع کے صیغے سے فرمایا، یطہرکم، اور فعل مضارع استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے،
یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل بیت رسول کی طہارت میں آج بھی اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ ان کی پاکیزگی کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، استمرار اور دوام ہے۔ اچھا چلو فعل ماضی مضارع ہر بندے کے دلچسپی کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک فرق جو ہے وہ نمایاں وہ بچہ بھی سمجھے گا۔ جناب مریم کی جب طہارت کا اعلان ہوا تو ایک بار لفظ طہارت آیا طہرا کے، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے جب طہارت کا اعلان ہوا ہے تو 2 بار لفظ طہارت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہی آیت تطہیر آپ کو یاد ہے، آیت تطہیر کا شان نزول حدیث قصہ بھی آپ کو یاد ہے۔ یہ تو ہے تو اہل بیت کی طہارت کا اعلان آیت تطہیر میں، اہل بیت کی طہارت، لیکن آیت تطہیر ہے بنام فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ جی تو آیت تطہیر میں 2 بار لفظ طہارت ہے، یطہرکم بھی اور تطہیرا بھی، دوہری طہارت۔ ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، ذرا لطف لیں گے آپ، 1 1 ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، ہے نا محاورہ؟ 1 1 ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے 1 بار لفظ طہارت استعمال کیا، جو 11 معصوموں کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے طہرکم بھی فرمایا، تطہیرا بھی فرمایا۔ بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اور اللہ کی کائنات میں یہ 2 بیویاں طاہرہ ہیں، بتول ہیں۔ بتول اس طاہرہ بی بی کو کہتے ہیں جس کی ولادت سے شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مسلح عبادت سے روکا نہ جائے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اسے کہتے ہیں بتول۔ اور دوستو لطف لیجئے گا، جناب مریم بھی بتول ہیں، مادر حسنین کریمین علیہ السلام بھی بتول ہیں، لیکن جناب مریم بغیر شوہر کے بتول ہیں اور جناب صدیقہ کبریٰ شوہر کے ہوتے ہوئے بتول ہیں۔ صلوات تو پڑھ دیجئے سیدہ کی ذات۔ دو بیویاں بتول۔ روایت موجود ہے 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ کنیز روایت کرتی ہے نماز عصر کا وقت تھا جب صبت اکبر کی ولادت ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور کنیز روایت کرتی ہم نے دوسرے لمحے دیکھا صدیقہ کبریٰ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرما۔ یہ ہے وہ بتول بھی۔ اور پچھلی 2 مجالس میں جو نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وجہ تسمیہ بیان ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ چند روایات ہیں ایک بی بی کا نام مبارک فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ ایک یہ ہے، آدھا جملہ پڑھا تھا، بی بی کی ولادت والے دن رب کی طرف سے خطاب ہوا انی فتمتک بالعلم، اور دوسرا جملہ تھا وانی فتمتک، دوسرا جب سرکار سے پوچھا گیا کہ بیٹی کا نام فاطمہ کیوں، فرمایا فطمت من التمس۔ تمس ہر قسم کی پلیدی جس میں دنیا کی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ نے ہر قسم کی پلیدی سے جناب صدیقہ کبریٰ کو پاک و پاکیزہ رکھا۔ بیوی کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔
اور یہ گھرانہ اتنا طیب و طاہر ہے۔ مومنین کرام، احادیث میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث سد ابواب، آپ سرچ کریں گے تو نکل آئے گی حدیث۔ یہ اہل سنت منابع میں بھی موجود ہے، ہمارے منابع میں بھی موجود ہے۔ وہ حدیث سد ابواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ جب تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر نے خود نبی کریم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ روایت موجود ہے، اور یہ تو ان کی سیاہ میں روایت موجود ہے کہ اس زمانے کی وہ کچی اینٹیں، بڑی بڑی اینٹیں، وہ صحابہ کرام اٹھا کے لا رہے تھے، کوئی گارا دے رہا تھا اور خود نبی کریم چنائی کر رہے تھے۔ ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا تھا، اور حضرت عمار یاسر جو تھے وہ دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ توجہ ہے حضرات؟ یوں آئے تو اینٹیں اٹھا کے جب اتاری سر سے، رسول اللہ نے سر سے مٹی کو جھاڑا اور پشت سے مٹی کو جھاڑا۔ پھر نبی کریم نے جناب عمار سے فرمایا، ایک خبر دی رسول اللہ نے جس میں نبی کریم کا علم غیب پر جو دلیل ہے، اور اس بات کا، پھر اس حدیث کی صداقت کا سارے مسلمانوں کو انتظار رہا۔ فرمایا، عمار یا عمار، ستقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ تیرا قاتل ایک باغی گروہ ہوگا، تم ایک باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ یہ ایسی خبر تھی کہ سارے مسلمانوں کو پھر انتظار رہا۔ مجھے یقین کیجیے انتہائی تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی مریں گے، قبروں میں جائیں گے تو پھر حق سچ کا پتہ چل جائے گا۔ قبر میں تو پتہ چلے گا، لیکن تم باطل پہ مر گئے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، جس حالت میں، جس عقیدے پر تم زندگی گزار رہے ہوگے، اسی حالت پر موت آئے گی، جس حالت پر موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ شیعہ خوش نصیب، علی علی کرتے مرو گے، علی علی کرتے قبر میں جاؤ گے، علی علی کرتے۔ محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ قبر میں جا کے تو پتہ چل ہی جانا ہے، لیکن اگر دنیا میں تم باطل پر مر گئے تو پھر کیا کرو گے؟ عمل کا جبران تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کا تو جبران ہی نہیں۔ بے نماز تھا، اس کی نمازیں اجرت پہ پڑھوا لو، روزہ رکھوا لو، حج کر کے نہیں گیا کسی کو اجیر بنا کے حج کروا لو، لیکن اگر کوئی دشمن ولایت مر گیا اس کا کیا ہوگا؟ اگر بد عقیدہ مر گیا تو اس عقیدے کا جبران کیسے ہوگا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں حق کو پہچانے، اور نبی کریم نے فرمایا تھا، یا علی اگر تو نہ ہوتا حق کبھی باطل سے جدا نہ ہوتا۔ اور اسی عمار یاسر کو کیا فرما رہے، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ دیکھیے انبیاء، یہ بات ہی اصلاً غلط ہے کہ قبر میں جا کے حق کا پتہ چلے گا۔ انبیاء حق باطل کی پہچان کروانے ہی تو آتے ہیں، کیا خیال ہے؟ انبیاء کی جو غرض بعثت ہے وہ یہی تو ہے کہ سیدھا راستہ بتائیں، غلط راستے سے ہٹائیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اب نبی کریم نے تو بتا دیا کہ باغی کون ہے، اب تمہارے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کرے؟ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ جناب ہمارے یاسر کو خطاب کر کے رسول اللہ نے دوسری حدیث بھی فرمائی تھی کہ یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے ہمارے یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا
ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہے، علی تنہا دوسرے راستے پر ہے۔ عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ کل ایمان میرا حیدری، بی بی کی عظمت پہ بلند تر سلام۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ مسجد پہلی مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی، اس کا پہلا نقشہ اس طرح سے ترتیب پایا کہ مسجد کے اطراف میں بعض صحابہ کرام نے گھر بنا لیے۔ جیسے یہ مسجد ہے، ادھر جو ہمسایہ ہے وہ ایک دروازہ کھول لے مسجد میں، ادھر والا بھی کھول لے مسجد میں۔ بعض صحابہ کرام نے ایک ایک دروازہ مسجد میں کھول لی، یعنی دو دروازے ہو گئے ان گھروں کے، ایک باہر سے گھر آنے کے لیے، ایک گھر سے صرف مسجد میں آنے جانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر نے بنایا گھر، حضرت عمر نے بنایا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے بنایا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بنایا۔ جو حضرات مدینہ مشرف ہوئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، گواہی دیں گے۔ جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی زیارت مدینہ نصیب کرے، اللہ حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔ اب ظاہر ہے پھر ادوار گزرتے رہے، مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی، خود خلفاء کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک توسیع کا عمل جاری ہے۔ نقشے تبدیل ہو گئے، اب تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے کا سارا مدینہ اس سے بھی بڑی ہو گئی مسجد، نقشے بدل گئے۔ لیکن یہ انتظام قدرت ہے کہ سارے گھروں کے نقشے نام و نشان مٹ گئے۔ علی و بطول کا جو گھر تھا وہ آج ہی مسجد کا حصہ ہے۔ میرا حیدری، محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر سلام۔ وہ آج بھی موجود۔ اچھا، جب گھر بن گئے تو یہ جب چاہتے، میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، بعض باتیں بندہ کھل کے بیان نہیں کر سکتا۔ جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ یہ صورتحال پروردگار کو ناگوار گزری۔ مسجد نبوی عالم اسلام کی دوسری باعظمت مسجد ہے۔ مسجد الحرام سب سے پہلے ایک رکعت 1,00,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے مسجد الحرام میں، جو حرم مکی، اور مسجد نبوی میں ایک رکعت نماز 10,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ تو جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ خداوند عالم کی طرف سے پیغام آ گیا، میرا محبوب جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں جتنے لوگوں کے، سب کے دروازے بند کر دو الا باب علی۔ ایک مولا علی کے گھر کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے۔ اب ظاہر جب یہ حکم آیا تو پھر دروازے بند کر دیے گئے۔ اب جو بند کر دیے گئے تو ظاہر ناگوار گزرا۔ پہلے موج لگی ہوئی تھی، اب موجیں ختم ہو گئیں، ناگواری یقینی تھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ علی میرا بھتیجا ہے، اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور میرے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، چاچا جان میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے اور نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جس کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کھلا رکھا۔ سامنے گرامی ذرا سنیے سمجھیے، باقی گھروں کے دروازے بند کروا کر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر
رب العزت نے کائنات کو یہی سمجھایا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے افراد اتنے طیب و طاہر اور اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جب چاہیں اور جس حالت میں چاہیں انہیں خانہ خدا میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بطول کا گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے، عصمت طہارت جن کا طواف کرتی۔ پتہ نہیں وہ کس نے کہا تھا کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، اور میرا بھائی جب باقی گھر اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو گھر والے اس گھر والے کا مقابلہ کریں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات سے۔ بطول بی بی، یہ دو بیویاں بطول کائنات میں، ایک لمحے کے لیے بھی جس بی بی پر وہ وقت نہیں آتا کہ مصلی عبادت پر نہ جا سکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا باقی مستورات کو ہر مہینے میں کچھ ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ان ایام میں توجہ ہو رہی ہے؟ وہ ایام گزر جائیں تو ان ایام کی نماز جو ہے نا اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن روزہ جو ان ایام میں رہ جائے نا اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ ایک اور بات کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ان ایام میں عورت مصلی عبادت پر نہیں آ سکتی، یہ اس کی شرعی مجبوری ہے، خود رب العزت نے منع کر دیا ہے۔ جس نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا نا وہی کہتا ہے اس کیفیت میں نماز نہ پڑھو۔ اچھا، ان کی تو ہوگی، عورتوں کی تو ہوگی شرعی مجبوری، جو مرد ہو کے مصلی عبادت پر نہیں آتا وہ کس بیماری میں مبتلا ہے؟ یہ مرد کا شرف ہے کہ مرد کی زندگی میں بھی رب نے ایک دن بھی ایسا نہیں رکھا ہے کہ جس دن اس کو مصلی عبادت سے روکا گیا ہو۔ لہٰذا اپنے شرف کو سمجھو اور رب کی بارگاہ میں حاضری سے کبھی کوتاہی نہ کرو۔ بطول بنایا۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، صلوات پڑھو ذرا سارے بلند آواز۔ کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں ان میں معمولاً 3 نقص پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقص یہ ہے کہ وہ ناقص العبادت ہے، دوسرا نقص ہے کہ ناقص الشہادت ہے، مرد کے مقابلے میں گواہی آدھی ہے، یعنی نصاب شہادت پورا ہوگا کب؟ جب ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی دیں۔ اور تیسرا نقص وراثت کا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے۔ اور مومنین اس میں بھی ہر ایک میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اسلام دین حکمت ہے، اسلام دین عقل ہے۔ یہ جو مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے نا اسلام نے حق عورتوں کے حق میں ظلم کیا، ان میں ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ وراثت میں آدھا حصہ ہے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا، لیکن وہ اس حکمت کو نہیں سمجھے۔ اسلام تو دین حکمت ہے، اسلام دین عقل ہے۔ یہ جو بیٹی ہے نا آج اس گھر میں، کل اس کی شادی ہوگی، یہ پھر باپ کا گھر چھوڑے گی، شوہر کے گھر جائے گی، اور شریعت نے پھر اس کا جو نان و نفقہ ہے، خرچ اخراجات ہیں، اس کے شوہر پر واجب کیے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے زوجہ کے حقوق پورے کرے۔
اور جو بیٹا ہے اس کی شادی ہوگی، اس کے گھر میں ایک اس کی بیوی آئے گی، اس کے نان و نفقہ خرچ اخراجات اس بیٹے کے ذمہ ہیں۔ تو بتائیے اسلام دین عقل اور دین عدل ہے یا نہیں؟ جس کی ذمہ داریاں زیادہ، جس کے اخراجات زیادہ، اس کا حصہ بھی زیادہ، بولو۔ اور جس کا خرچ تھوڑا ہے اور ذمہ داری تھوڑی، اس کا حصہ بھی تھوڑا ہے۔ ظلم اگلا یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا شریعت نے کہا تھا مسلمان دیتے وہ بھی نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ عورتیں بیچاری ویسے جذباتی ہوتی ہیں، میں اس پہ اب بحث کروں گا نا تو سارا وقت اسی پہ نکل جائے گا۔ بڑے میرے پاس مثالیں ہیں، نمونے ہیں، پورا پاکستان پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ہر جگہ کے حالات سے واقف۔ تو وہ جو آدھا دیا گیا نا، وہ بھی بھائی غاصب ہو کے بیٹھے، کہتے ہیں جی وہ بہنوں نے ہمیں معاف کر دیے، بھائیوں کو بخش دیا، انہوں نے معاف کر دیا، ہم بھائیوں سے حصہ نہیں لیں گے۔ تو مرد ہے، مردانگی دکھا۔ عورت تو کمزور صنف نازک ہے، اسی بالضعیفین، اس دن بھی حدیث پڑھی، رسول اللہ فرماتے تھے میں 2 کمزور طبقوں کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتیں اور بچے، ان پر ظلم نہ کرنا۔ تو مرد ہے، تو کما سکتا ہے، تو نے کبھی یہ جذبہ کیوں نہیں دکھایا کہ میں اپنا حصہ بہن کو دے دوں، بہن میرا حصہ تو لے لے؟ ہمیشہ یہ جہاد ایثار عورتیں ہی کیوں کرتی، بہنیں ہی کیوں کرتی جو بھائیوں کو بخش دیتی؟ بھائی کیوں نہیں کرتے کہ اپنا حصہ دے دیں بہن کو، میں تو کما لوں گا، میری بہن ہے؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کئی مقام پر باپ ظلم کرتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے ساری جائیداد منتقل ہو گئی اولاد کے نام، کر سکتے ہیں۔ راہ عدل و اعتدال ضروری ہے۔ اور میرا بھائی کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے؟ یہ نہج البلاغہ میں مولا میر کا جملہ یہ آ گیا، سن لیجیے، بڑا خوبصورت ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، اور اس سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ دنیا کسی کی بن گئی، آخرت اپنی خراب کر۔ بات لمبی ہو گئی۔ 3 نقائص مولا فرماتے ہیں دنیا کی عورتوں میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ ناقص العقل کا مولا نے وہاں فرمایا ہے، اور ناقص العقل کی وجہ یہی ہے کہ عورت کو ان ایام سے گزرنا پڑتا ہے جو مرد کے لیے نہیں ہیں، لہذا ناقص العقل کہا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کی عورتوں میں یہ نقائص ہیں، خداوند عالم نے جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو ہر نقص سے محفوظ رکھا ہے، ہر نقص سے محفوظ رکھا ہے۔ بطول بنا کے عبادت کے نقص سے بچا لیا، معصومہ بنا کے اس شہادت اور گواہی کے نقص سے بچا لیا، اور رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وراثت کے نقص سے بچا لیا۔ چونکہ بنت پیغمبر کی کوئی بہن اور بھائی نہیں تھے، لہذا رسول اللہ کی کل میراث کی وارث جناب صدیقہ کبریٰ تھی۔ تو یہ 2 بیویاں بطول ہیں۔ شاعر مشرق نے، اقبال نے، جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے شان میں جو وہ معروف نظم کہی تھی، اس میں انہوں نے ایک تقابل پیش کیا ہے۔ اجازت ہو تو 3-4 اشعار میں سناتا ہوں، اب ایک صلوات کی زحمت فرمائیں۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم، جناب سیدہ دونوں صاحب عزت بیویاں ہیں۔ اقبال کا نظریہ کہتا ہے کہ جناب مریم کے معزز ہونے کی جو جہت ہے، وجہ ہے، کس نسبت سے جناب مریم معزز ہیں، وہ ایک نسبت ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی، روح اللہ کی ماں ہیں، کلمت اللہ کی ماں ہیں۔ اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور بی بی صلوات اللہ علیہ، بی بی پاک
3 نسبتوں سے معزز ہیں۔ پہلی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر۔ اللہ نے جنہیں اولین اور آخرین کا امام بنایا، جنہیں اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ان کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ ابھی جو حدیث پڑھی ہے، یہ نور عینی، رسول اللہ فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ رحمت للعالمین کی بیٹی ہونا، سید الرسل کی بیٹی ہونا۔ دوسری وجہ، دوسری نسبت، بانو تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ نے جنہیں عالمین کے لیے مشکل کشا بنایا ہے، جو شیر خدا ہیں، جو اسد اللہ ہیں، جو تاج دار حل عطا ہیں۔ حل عطا سورہ دہر کی طرف اشارہ ہے، جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوئی۔ امام شافعی کے بھی ایک رباعی وزر وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی عربی آپ سمجھتے ہوتے نا تو چوتھے مصرے کا بڑے لطف آتا، لیکن ابھی بھی آپ لطف لیں گے، ارباب دانش بیٹھے ہیں۔ امام شافعی کہتا ہے الا ما غلام و حتی متا اعاتبوا فی حب ھذا الفتى فهل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہ حل عطا حل عطا۔ امام شافعی کہتا ہے مجھے مولا علی کی محبت کی وجہ سے کب تک سرزنش کرو گے، کب تک میری ملامت کرو گے، کب تک برا بھلا کہو گے مجھے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ میری ملامت سرزنش بعد میں کرنا، مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بتول ہو؟ جس لیے رسول اللہ نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض۔ ایک تو سوال کا جواب دو، اور دوسرا جواب دو افی غیرہ حل عطا حل عطا، کیا مولا علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی ہو؟ محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر تو اقبال بھی کہتا ہے کہ دوسری نسبت عزت کی یہ ہے کہ تاجدار حل عطا کی امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ یہ البتہ اقبال کا نظریہ ہے، وہ کہتا ہے سیدہ طاہرہ کی عزت اس نسبت سے ہے کہ مولا علی کی زوجہ ہے۔ پتہ نہیں پہلی دوسری مجلس میں یہ جملہ میں نے سنایا یا نہیں سنایا، اعلم انی فاطمہ میں جو صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے علماء یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ سیدہ طاہرہ کی عزت مولا علی کی وجہ سے ہے یا مولا علی کی عزت سیدہ طاہرہ کی وجہ سے ہے۔ بی بی کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ اور جو تیسری نسبت ہے مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق، امام حسن علیہ السلام کی ماں مرکز پرکار عشق اور مادریاں کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں وہ جو چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے وہ عشق کا قافلہ ہے۔ اس قافلہ عشق کے جو سالار ہیں ان کی ماں فاطمہ زہرا۔ کربلا سرزمین عشق ہے، عشق الہی کی سرزمین۔ ایک عارف نے کہا تھا رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم۔ ایک عارف نے کہا تھا عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا ہے۔ کربلا وہ سرزمین عشق الہی ہے
جہاں اللہ کے عاشقوں نے اپنے خون سے وضو کر کے اللہ کی نماز کو قائم کیا ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ نے قائم کی۔ اور زیارت جو باقی تمام شہدائے کربلا کی، اس میں بھی یہی جملے ہیں، اشہد انکم قد اقمتم الصلاۃ، اے شہیدان راہ خدا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی۔ اور جو مقطع ہے نا اس نظم کا، اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گرد دمی سجدہ برخا کے اوپا شید۔ اگر دین اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھ دی ہوتی اور رسول اللہ کا فرمان نہ ہوتا، اقبال کس کو زنجیر کہہ رہا ہے؟ یہ جو دین اسلام کا حکم ہے کہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر نبی کریم نے غیر اللہ کو سجدہ سے منع نہ فرمایا ہوتا، میں کیا کرتا؟ ورنہ گرد تربتش گرد دمی، میں قبر زہرا کے طواف کرتا، و سجدہ برخا کی اوپاشید میں، اور میں اپنے سجدے قبر زہرا پر نثار کرتا۔ میں کہوں گا اقبال قبر زہرا پر سجدے نثار کرتا، قبر زہرا کا طواف کرتا، اگر تجھے معلوم ہوتا قبر زہرا کا۔ اللہ جانتا ہے یہ وہ احتجاج ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اکلوتی بیٹی رسول اللہ کی وصیت فرمائی، یا علی میری قبر بنا کے نشان قبر مٹا دے۔ بس شہادت کا جب دن آیا، سیدہ طاہرہ نے اسی بیماری کی کیفیت میں غسل فرمایا، اپنا لباس بدلا، جناب حسنین کریمین سے فرمایا بیٹا جاؤ نا نانا کی قبر پر اور میری شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ شہزادے نانا کی قبر پہ آ گئے، اسما سے فرمایا، فضہ سے فرمایا میں حجرے میں جا رہی ہوں۔ قبلہ رخ ہو کے بی بی دراز ہو گئیں بستر پر، فرمایا جب تک میری تسبیح اور ذکر خدا کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز خاموش ہو جائے سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس پہنچ گئے۔ شہزادے قبر پر آئے، نانا کی دعا کرتے رہے، دعا کرتے کرتے آنکھ لگی، عالم خواب میں رسول اللہ رو کے فرما رہے تھے بیٹو تم یتیم ہو گئے ہو، بیٹو تمہاری ماں مر گئے۔ شہزادے اٹھے روتے ہوئے گھر آئے، جناب فضہ نے عرض کی شہزادو آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ عرض کی کبھی آپ نے پہلے دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہمیں نانا نے بتایا ہم یتیم ہو گئے۔ شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، عزادار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بڑھے ماں کے سرہانے کی طرف، خود کو ماں کے وجود مبارک پر گرا، یا اماں انا ابنک الحسن فکلمینی، اماں میں تیرا حسن آیا ہوں، اماں مجھ سے بات کر۔ امام حسین علیہ السلام خود ماں کے قدموں پہ گرے، بوسہ دے کے کہتے تھے یا اماں انا ابنک الحسین، اماں میں تیرا حسین آیا ہوں، اماں مجھ سے بات کر، قبل ان تفارق روحی جسدی، قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ جناب فضہ سہارا دے رہی ہیں، حوصلہ دے رہی ہیں، اور فرمایا شہزادو تمہارے بابا مسجد میں ہیں، جا کے بابا کو ماں کے مرنے کی اطلاع دو۔ اللہ گواہ ہے بڑی معتبر روایت ہے، ہمارے مراجع سے روایت کو پڑھا کرتے ہیں۔ روتے ہوئے شہزادے مسجد میں آئے، مولا امیر المومنین کے بس بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہماری ماں مر گئی۔
خدا جانتا ہے خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، مولا علی علیہ السلام پر وہ اثر ہوا، فواقع علی وجہ علی ابن ابی طالب، خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، علی مولا منہ کے بل زمین پہ گرے، روتے روتے منہ کے بل زمین پہ گرے۔ عزادارو، کون علی جس کو بدر و احد میں کوئی نہ گرا سکا؟ کون علی جس کو خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا؟ اثر ہوا خبر شہادت زہرا سن کے علی منہ کے بل زمین پہ گرے، چہرے پہ پانی چھڑکا گیا، مولا علی ہوش میں آئے، گھر تشریف لائے، سیدہ طاہرہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، کنت اتعذب بک یا بنت رسول اللہ، اے رسول زادی تو تو مجھے بھی تسلیاں دیتی تھی، اے رسول زادی تو تو مجھے بھی حوصلہ دیا کرتی تھی، اے بنت پیغمبر بتا تیرے بعد علی کو تسلیاں کون دے، تیرے بعد علی کو حوصلہ کون دے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک سیدہ طاہرہ کا وصیت نامہ جو سرحانے موجود تھا، اس وصیت نامے کو امیر المومنین نے پڑھا، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی، میں بابا رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتی، یا علی اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وصیت کا جملہ سنو گے، یا علی کسی کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، یا علی کسی کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، غسلنی باللیل وکفنی باللیل، یا علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں حنوط کرنا، صلی علی ودفنی باللیل، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور یا علی جن لوگوں نے زندگی میں مجھے دکھ دیے انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا، یا علی ان کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا۔ اور عزادارو، اگلا جملہ وصیت کا سنو گے، جو سادات بیٹھے ہو، سادات میری مجلس میں جو سید تشریف فرماؤ، اگلا جملہ تھا، اقرأ ولدی السلام الی یوم القیامہ، یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرے سلام کہنا، قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرے سلام کہنا۔ اے سادات، تمہاری دکھیاری ماں تمہیں سلام کہتی تھی، تمہاری دکھیاری ماں تمہیں سلام۔ اللہ اکبر۔ اولاد امیر المومنین رو رہے تھے، اللہ جانتا روایت کا ذمہ دار ہوں، مولا امیر فرماتے تھے، بچوں بلند آواز سے گریہ نہ کرو، تمہارے رونے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ سیدہ طاہرہ جیسی ماں، میں روایت کا ذمہ دار ہوں، اللہ گواہ ہے، مولا علی کی اولاد یہ آستین منہ میں لے کے آستینیں منہ میں لے کے روتے تھے کہ رونے کی آواز باہر۔ سیدہ طاہرہ کی وصیت کے مطابق غسل ملا، نصف شب کو کفن ملا، اور سین خانہ میں لا کے سیدہ کا جنازہ رکھا۔ بس ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز دی، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلم تزود من امکم، میری اولاد، میرے بچوں، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اس کے بعد قیامت کو دیدار نصیب ہو۔ اللہ جانتا ہے اولاد بڑی، اولاد ماں کے جنازے پر روتے تھے، تڑپتے تھے، امیر المومنین ایک ایک کو اٹھاتے تھے، ایک ایک کو اٹھاتے تھے، دوسرا گر جاتا، دوسرے کو اٹھاتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ساری اولاد آئی ماں کے جنازے پر، نہیں آیا نا وداع کے لیے تو کربلا کا غریب حسین نہیں آیا۔ بیٹا تو ماں سے وداع نہ کرے گا؟ اس وقت امام حسین نے عرض کی، بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے، جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے میں ماں سے وداع نہیں کروں گا۔ مولا علی فرماتے اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، امام حسین کا یہ کہنا تھا، لقد حنت و انت و مدت یدیہا،
کیا ہوا؟ سیدہ طہرا کی کفن سے چیخ بلند ہوئی، بی بی کے رونے کی آواز آئی، جنازے میں حرکت پیدا ہوئی، کفن سے دو ہاتھ باہر آ گئے اور ایک مرتبہ فرمایا میرا کربلا کا غریب بیٹا، میرا پردیسی حسین، بازِ آخری بیٹا۔ امام حسین علیہ السلام ماں کے جنازے کی طرف بڑھے، فوازا خد والا خدہا، ماں کے رخسار پہ اپنا رخسار مولا حسین نے رکھا۔ خدا کی قسم یہ وہ ودا تھا، حوران جنت میں ماتم کرنے لگ گئی، ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی، ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، یا علی حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر۔ امام حسین کو ماں کے جنازے سے جدا۔ میں کہتا ہوں مولا علی جیسا شفیق باپ تھا، ماں کا جنازہ تھا، مولا امیر نے بڑی محبت و شفقت کے ساتھ مولا حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا خوش نصیب تھے، ہائے قسمت آپ کی بیٹی سکینہ 11 محرم کو بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ عزادارو کون تھا جناب سکینہ کو بابا کے لاشے سے جدا کرنے والا؟ شمر کے تماچے، سکینہ کے رخسار۔ بی بی تڑپ کے کہتی تھی مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔